اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. بڑی پیاری بات. پہلی بات کہ تم وہ ہو جس میں گلے میں غلامی کا پٹا ڈالا. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا. اللہ کی توحید کا اعلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تم نے کبھی سوچا تمہارا مقام کتنا ہے, تمہاری شان کتنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اب تو تم ایمان والے ہو. اللہ احسان جتا کر تمہیں متوجہ کرتا ہے تم عام نہیں ہو, تم تو صاحبی ہو. اے ایمان والے پھر ساتھ ہو کیا فرماتا ہے لا تخونوا اللہ ورسولہ. اللہ کے ساتھ خیانت نہ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت. کیا خیانت کیا ہے؟ یہ فرائض چھوڑ دے تو سب رب کے ساتھ خیانت کی ہے. اگر سنت کو چھوڑ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں تمہیں نہیں جچتا. تم کیوں اس لیے نہیں جچتا؟ تمہارے گلے میں میرے محبوب کی غلامی کا پٹا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد کتنا پیارا پیغام دیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم تو ایمان والے ہو. کون ہو؟ ایمان والے. اچھا ایمان والے بھی ہوئے, پھر ہمیں جو دیکھتا ہے ایسا کہ نسبت کہ یہ نقشے بندی ہے, پھر تو اور ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یار اتنا پیارا تاج خاک پہ سجایا ہے, جب میرے قدم اٹھے تو دیکھنے والا اعلان کرے کہ یہ آپ نہیں میرے نبی کا غلام جا رہا ہے. فرمایا لا تخونوا اللہ ورسولہ. فرائض میں خیانت نہ کرنا, سنت میں خیانت نہ کرنا. فرائض میں خیانت کرو گے تو سمجھو اللہ کے ساتھ خیانت کی. سنت میں خیانت کرو گے تو سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی. اور تیسری بات فرمایا کوئی امانت رکھ دے تو جان بوجھ کر اس میں بھی خیانت نہ کرنا. دیہاتی محلہ یہ بھی لودھا شریف کی سرزمین ہے, خوش بخت ہے. میرے حضور محبوب ملت محبوب المشائخ اس سرزمین کو کئی بار شرف بخشتے رہے. میرے حضور کے عالم رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ پودا, ہم بھی یہاں آتے رہتے ہیں. اور بھی بہت سے بزرگان دین مشائخ اعظام کا آنا جانا رہتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے کا کام کیا ہے تو پھر خوشبو بھی آئی. جو تمہیں دیکھے یار جس کا غلام اتنا اچھا ہے, شیخ اتنا اچھا ہے, اتنے عظیم لوگوں کے ساتھ رشتہ اور نسبت, پھر ہم دھوکہ دیں, ہم جھوٹ بولیں, ہم نفرت کریں, سمجھنے پھر غلام نہیں ہے. تعریف ہے بڑی بات, رشتہ نصیب ہوا پھر آؤ اپنا بیان آنا پیش کرو. جب تمہیں دیکھے وہ کہے عام نہیں, یہ وادی والے کا ہوگا, یہ مول شریف والوں کا ہوگا, یہ محبوب آباد شریف والوں کا ہوگا. صرف کام ذکر نہیں ہے, یہ تو پیغام ذکر تو ہے دل کو نرم کرنے کے لیے کہ جب اللہ کا ذکر کرتے تو دل نرم ہوتا ہے, دل موم ہوتا ہے. پھر آؤ اس دل میں اللہ کی یاد کو بسائے, عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دلوں میں پیدا کرے. اے عشق کی دل تو جگ تو جدا نہ راہ ویکھدا نہ گراہ ویکھدا. اے عشق کی دل جگ تو جدا نہ راہ ویکھدا نہ گراہ ویکھدا. جتھے چاہے جگا دے میں عاشق نظر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. آنے والے تو عام نہیں. اللہ فرماتا تم ایمان والے خیانت نہ کرنا. حضرت قربا پس منظر 7-8 واقعات مفسرین نے کہا اکثر بیان کیے ہیں, ان میں سے ایک تو میں بھی عرض کرتا ہوں. آئیے ہم بھی نبی کے غلام ہیں, اچھے لوگوں کے ساتھ نسبت ہے, تھوڑا سا سوچیں گے اگر مجھ میں کمی ہے آپ نہ ہو تاکہ اللہ بھی راضی ہو. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا کچھ لوگوں کو ایسا خاندان تھا, یہ یہودی لوگ تھے, اللہ کے حبیب کو مانا نہیں تھا, اس کا محاصرہ کر لیا گیا. بنو قریظہ کے خاندان کے لوگوں کو جب محاصرہ کر لیا گیا, 1 ہفتہ گزر گیا, 2 ہفتے گزر گئے, کچھ دن اور گزر گئے. یہ لوگ خائف ہو گئے, دل ڈر گئے کہ محاصرہ کیا ہوا کیا کریں. تو ان کے جو سردار تھے نا کعب بن اسود, اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور ان سے چند باتیں کی. جاگ رہے کعب بن اسود نے چند باتیں کی. کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے ہم اسے اللہ کا رسول مان لیں, ہم اس کو اللہ کا رسول مان لیں کہ یہ اللہ کے رسول, اور خدا کی قسم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں.
यहूदियों को जान भी महफूज होगी, माल भी महफूज होगा, औलादें भी महफूज होगी। उन्होंने कहा हमें ये बात कबूल नहीं है, हम आप सल्लल्लाहु की बैत नहीं करते। उन्होंने कहा फिर दूसरी सूरत ये है, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत नहीं करते, कलमा नहीं पढ़ते, फिर दूसरी सूरत ये है, आओ अपनी बीवी को कत्ल करते हैं, अपने बच्चों को कत्ल करते हैं, फिर क्या करेंगे, तलवारें खींच लेंगे, फिर आपसे मुकाबला करेंगे, ताकि अगर हम मर जाएं फिर औलाद और बीवी का काम हमारे दिल में साफ ना हो। हम दुनिया से चले जाएं तो हम तो बीवी होगी तो पता नहीं क्या होगा बाद में, बच्चों का क्या होगा, कि पहले बीवी को कत्ल करें, अपनी बीवी को सारे कत्ल करें, अपनी औलादों को कत्ल करें, फिर आपसे जंग करते हैं। उन्होंने कहा क्या कहा सिखाया कि तू राय तूने दी है कि हम उसको कत्ल कर दें, अगर हम कल जिंदा बच जाते हैं, बीवी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, तो हमारा जीना किस काम का है? हमने जी के क्या करना है? ना औलाद है, ना वो गुलशन, ना वो बीवी, ना बच्चे, हम क्या करेंगे? हमें ये बात कबूल नहीं है। क्या अल्लाह के नबी से सुलह कर ले, कोई तरीका ढूंढे ताकि बच जाए, तो कोई बात मानने को तैयार नहीं हो, तो सूरत ये है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, सुलह की पेशकश की, अब एक ही बात है, ये इस्लाम कबूल कर लो या फिर जंग के लिए तैयार हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम की ड्यूटी लगाई कि जो ये फैसला करे कबूल होगा। इनके जो बुजुर्ग थे हजरत अबू लबाबा, ये हुजूर के गुलाम हो चुके थे, कहने लगे वो आपके पास है, उनको बुला लें, हम मशवरा करते हैं। आपने कहा ठीक है, चले गए। जब अबू लबाबा को बुलाया और कहने लगे आप सब इसकी ड्यूटी लगाई है गुलाम की, हम उसका फैसला कबूल कर लें। ये ना कहा कि वहां तो बातें और हैं, कहा या इस्लाम कबूल करें, फिर दूसरी जब किए से निकलोगे ना लड़ने के लिए, तुम्हारी गर्दनें काट दी जाएगी, कोई रियायत नहीं होगी, तुम्हारा गला कम है, तुम्हें कत्ल किया जाएगा। इशारा किया, मुंह से नहीं बताया। हज़रत अबू लबाबा फरमाते हैं जब मैंने ये कह दिया, इशारा कर दिया, तो ये बात दिल में बैठ गई है। अबू लबाबा तूने अल्लाह के साथ खयानत की है, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत की, ये बात तो आपकी थी। और यहूदियों को बता दिया कि अगर तुम ये नहीं करते तो फिर तुम्हारे गले काट दिए जाएंगे, तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। बहुत दुखी हुए, सीधा मस्जिद में आए और आकर अपने आप को बांध लिया और न खाया न पिया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, कि जब तक रब मुझे माफ नहीं करता ना, ये जो मैंने खयानत की है, ये राज जो मैंने फाश किया है, मैं अपने आप को नहीं छोड़ूंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, खाना भी छोड़ दिया। आए अल्लाह के हबीब के गुलामों के तरीके देखे, पीना भी छोड़ दिया, बड़े दुखी हैं कि मैंने क्या कर दिया। कुर्बान जाऊं, आप सब तक जब ये बात पहुंची, आपने फरमाया अगर वो मेरे पास आता ना, मैं बख्शिश की दुआ करता। गलती इंसान से होती है, कोताहियां होती हैं, सुस्तियां होती हैं। आपने फरमाया अगर वो मेरी बारगाह में आ जाता तो मैं बख्शिश की दुआ करता। अच्छा वो नहीं आया तो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह ही फैसला करेगा तौबा कबूल करता है या नहीं, अल्लाह की मर्जी। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 6 रातें गुजर गई। घर वाले आते हैं, हाथ खोलते हैं, नमाज पढ़ लेता है, हाजत करते हैं, फिर अपने आप को बांध देते हैं, घर के लोगों को छोड़ दिया, घर की बाहरों को छोड़ दिया। दिन गुजरते गए, जब 7वां दिन आया, अल्लाह की मेहरबानी हो गई। हज़रत मुसल्लमा बयान करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सहरी का वक्त था, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप पूछती हैं खैर है, आप बड़े खुश हैं, सहरी का वक्त आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आप इतने खुश हैं। आपने फरमाया अल्लाह ने मेरे गुलाम की तौबा को कबूल कर लिया, बख्श दिया। आप बड़ी खुश हुई, अर्ज़ करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये खुशखबरी जाकर सुना दूं, मैं जाकर ये खुशखबरी कि अल्लाह करीम ने आपको माफ कर दिया, इसको जाकर ये खुशखबरी सुना दूं। और मैं जब सुना दूं तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये खुशखबरी सुनाई। सहाबा करम बड़े खुश हुए, नमाज के वक्त से पहले की बात थी। गुलाम दौड़े, सहाबा किराम उसके हाथ खोलने लगे। अब मैंने मेरे हाथ ना खोलो, मेरे हाथ आज खोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ खोले तो वो कितना दुख हुआ कि ये एक बात था, ये अमानत थी। अल्लाह ने फिर कुरान में फरमाया
اے ایمان والے تم یہ نہیں دیکھتا کہ تم اللہ کے ساتھ خیانت کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرو. اور تیسری بات کا حکم دیا اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے, اختلاف ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے دوست زیور رکھ دیتے ہیں, چیک رکھ دیتے ہیں, بعض دفعہ ہمارے دوست ملتے ہیں ہمیں غلط رائے دیتے ہیں, پھر ہم چیک دبا دیتے ہیں, پیسے دبا دیتے ہیں, زیور دبا دیتے, سمجھنا پھر تم نبی کے غلام نہیں ہو. اگر غلام ہو تو اللہ حکم دے رہا ہے کوئی امانت رکھ دے تو پھر خیانت, امانت کا خیال رکھنا. عورت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں. تیرے اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ تین. پہلی بات جب بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے, بات کرتا ہے بڑی قابل توجہ بات لمحہ فکر دی جائے, ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا. بعض دفعہ آپ تو اچھے لوگ ہیں نا, صوفی لوگ ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, سب کے ساتھ نہیں. جو سستی کرتے ہیں آئیں ہم اس سے باہر نکلیں, وہ کام کریں رب بھی راضی ہو, مصطفیٰ بھی راضی ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں. نمبر ایک جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. دوسری بات جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تیسری بات جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ منافق کی نشانیاں ہیں. آئیے ہم تو نبی کے غلام ہیں اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت نہ کرنا. اور حضرت علی شیر خدا کی ایک بات سناتا ہوں, آپ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات بطور پیغام. محبتوں کے دن گزرے نا, پہلے ربیع الاول کی آمد تھی, پھر حضور غوث اعظم محبوب سبحانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا تذکرہ تھا. اچھا ہم جن بزرگوں سے پیار کرتے ہیں, ہم نے بے نمازی کو پیر نہیں مانا, ہم نے بھنگیوں کو پیر نہیں مانا, ہم نے چرسیوں کو پیر نہیں مانا. میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں, ہمارے مشائخ بھی ہم نے اسے پیر مانا ہے جو غلام مصطفیٰ, جس کی صورت محمدی, جس کی سیرت محمدی, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. باغلپور کی سرزمین پہ میں نے یہ بات سنائی تھی. جب بچپن کے دن تھے, ہم پڑھتے تھے اسکول میں, غالباً 5th میں پڑھتے تھے. میں نے حضور کی بلایا رحمۃ اللہ علیہ, آپ گھر سے نکلتے نا, صبح کا ٹائم ہوتا, آپ فرماتے ہمارے ملک میں ایسی پیر جی نہیں ہوتے جو نماز نہیں پڑھتی. یہ ان کے جملے ہمارے کانوں میں آج تک گونجتے ہیں. اور الحمدللہ پھر اللہ نے وہ شخص بخشا, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اللہ ہمیں اتنی عزت دے گا. صدقہ محبوب کا, غلامی اپنے شہر کی, عزاتہ ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. الحمدللہ سرحد شریف انڈیا کی سرزمین پہ جانے کا موقع ملا. حضور محبوب ملت کے ساتھ ایران, عراق, بغداد, کربلا, معلی, نجف, اشرف, یہ ساری چیزیں نصیب ہوئی. ہمارا کمال نہیں تھا, یہ اپنے شہر سے محبت, اپنے شہر سے پیار, اپنے شہر سے وفا اور اپنے شہر سے غلامی کا پالنا. پیر نگر میں بیٹھ کے نبی نگر کو جاؤ, یہ جو رشتہ قائم کیا یہ معمولی نہیں ہے. یہ نہیں بس چلے گئے ہاتھ چوم لیے 1000 روپے دی چلو, یہ کوئی حساب نہیں ہے. اگر اپنے شہر سے رشتہ قائم کیا ہے تو جو وعدہ کرتے ہیں نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, طاقت اللہ نے دی حج کریں گے, اپنے شہر سے کیوں وعدے نبھائے وہ دن دور نہیں, کامیابی تمہارے قدم چھو. سبحان اللہ. ہم بھول گئے, ہم نے تو وہ طریقہ چھوڑ دیا. یہ تو ہماری سعادت بنتی ہے, اللہ نے موقع دیتا ہے, سبھی پروگرام سجا دیتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, مل بیٹھتے ہیں. یقیناً آئیے مولا کائنات کے خدا کی بات زندہ بات اس طرف گئی, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. میرے حضور کی آپ سے بھی بڑے پیارے خیال کرنا چاہیے. اور میرے حضور محبوب ملت رحمت سیدہ پیدا ہو طول العمر, اللہ کریم عمر خیر نصیب فرمائے, آپ کا سایہ سدا سلامت رکھے, پھر پاکستان کو وہ رونقیں دیکھنی نصیب ہو, وہ بہاریں آپ پھر تشریف لا رہے ہیں, اللہ کریم آسانی فرمائے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کا وہ جملہ آج تک میرے کانوں میں رس ہوتا ہے. آپ فرماتے کہ شاہ جی اللہ کسی غلام کو عزت دے رہے نا تو پھر دل تنگی نہ کریے, خوش ہو جائے کہ میرا لایا باقی تو خوشبو آ رہی ہے. دراصل پھل محبت کا ہی ہوتا ہے, پھل غلامی کا ہوتا ہے. جو بھی میرے نبی کا غلام ہوتا ہے وہ
اس کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے. اور جو مڑتی ہے کائنات بھی سب جب ذکر صلی اللہ ہوتا ہے تو مولا کائنات شیر خدا آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہماری ڈیوٹی لگائی. کون بیان کرتے ہیں؟ مولا کائنات شیر خدا. آپ فرماتے ہیں میں تھا اور ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ, ہم تینوں تھے. آپ نے ارشاد فرمایا جہاں فلاں وادی میں حضرت حاتم نے ایک خط لکھا نیچے رقیم کی طرف اور ایک خاتون وہ لے کر جا رہی ہے, وہ تمہیں فلاں وادی میں ملے گی, جاؤ اور وہ خط لے کر آؤ. مولا کے رات شیر خدا فرماتے ہیں ہم گھوڑوں پہ سوار ہو گئے اور چل پڑے اس راہ کی طرف. چلتے چلتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ فلاں جگہ پہنچے گے وہ خاتون تمہیں ملے گی, شیر خدا بیان کرتے ہیں اسی مقام پر جہاں اللہ کے نبی فرمایا اچھا آپ سب اپنے گھر جلوہ جا رہے ہیں, غلاموں کو بھیج رہے ہیں, سفر کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی, لیکن آپ فرماتے ہیں کون؟ امیر المومنین مولا کائنات شیر خدا. آپ فرماتے ہیں جس جگہ کا تذکرہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی وہ خاتون تھی, سوار تھی. ہم جب اس کے قریب پہنچے ہم نے اس کو روک لیا اور ہم نے کہا اس خاتون کے کہ تیرے پاس ایک خط ہے, وہ خط دے دو. میرے پاس تو کوئی خط نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ تیرے پاس خط ہے اور تو وہ مشرکین کی طرف لے کر جا رہی ہے اور تجھے دینے والے حضرت حاتم ہیں. تو دیکھا نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں. سواری کو بٹھایا, نیچے بٹھا کر اس کی تلاشی لی, خط نہ ملا. شیر خدا فرماتے ہیں خط تو تیرے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات اللہ کے نبی نے کی. سبحان اللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ خط ہے تیرے پاس. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم نے کہاں چھپایا ہوا ہے, لیکن خط ہے اور وہ خط دے دو. تمہیں دوبارہ کہہ رہے ہیں پھر نہ کہنا زیادتی, یہ نبی کے غلاموں نے تیرے پاس خط ہے اور تم مشرکین کی طرف لے کر جا رہی ہو, خط ہمارے حوالے کر دو. انہیں میرے خط نہیں ہے. تو جب دیکھا نا کہ وہ مان نہیں رہی, کہا اگر یہ بات ہے پھر ہم تیرے کپڑے اتاریں گے. جب سجیدہ پوزیشن دیکھیں سنجیدگی کی صورت میں کہ یہ اب رعایت نہیں کرتے, کوئی رعایت نہیں, کیوں؟ اس لیے تو جھوٹ کہہ رہی ہے کیونکہ یہ بات اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے. اودا رتبہ نہ کوئی تو لے, اودا رتبہ نہ کوئی تو لے, کیڑا وہ دیویز کرے جے دے بوں وچوں نہ بولے. یہ کلام اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے, یہ ہو نہیں سکتے. خط تیرے پاس نہ, خط تیرے پاس ہے. کہا اگر تم نہیں کرتی تو پھر ہم اپنا استعمال کریں گے, ہم اپنے کپڑے اتاریں گے, خط نکالیں گے, تیرے پاس خط ہے. اس نے دیکھا اللہ کے حبیب کے غلام مجھے بیان نہیں کرتے تو مان کے خط ہے. اپنے بالوں کا جوڑا کھولا, وہ خط نکالا اور وہ خط حضرت علی شیر خدا ان کے حوالے کر دیا. واپس پلٹے آپ سب کی بات میں وہ خط دیا. تو خط لکھنے والے حضرت حاتم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلایا گیا وہاں تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, آپ بھی وہاں تھے. جب وہ خط مل گیا انہوں نے بھیجا ہے, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا سر تم سے جدا کروں. او غلام پھر یہ ہمارے راز فاش کرے, او غلام پھر جو حکم ملے بندہ غلامی نہ کرے وہ غلام کیسا. فرمایا یہ ہمارے راز فاش کرتا ہے, ہم اس کا سر تم سے جدا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہیں. آپ نے فرمایا اے حاتم تو نے یہ کیوں کیا, یہ خط مشرکین کی طرف کیوں لکھا. آئیے جو بات حضرت حاتم عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب کی قسم میرا یہ ارادہ نہیں تھا, میرا یہ ارادہ یعنی یہ کوئی راز فاش کرنے کا ارادہ نہیں تھا. میں دراصل مشرکین پہ احسان کرنا چاہتا تھا, میں مشرکین پر احسان کرنا چاہتا تھا. کیسا احسان کہ ہمارا مال وہاں ہے, ہماری اولادیں وہاں ہیں, ہمارے بچے وہاں ہیں, تاکہ اس کے شر سے وہ محفوظ رہے. مشرکین کے شر سے میں کہوں گا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا. اور بہت سے غلام جو آپ کے پاس ہیں ان کا تعلق بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے, ان کے خاندان کے لوگ وہاں ہیں, ان کا قبیلہ وہاں ہے. جب یہ احسان ہوگا نا پھر وہ ہمارے مال کو دکھ نہیں دیں گے, ہماری اولادوں کو ہمارے قبیلے کو شر سے دور رکھیں گے, تکلیف نہیں دیں گے. پھر ان کے ارادہ ہے. آپ نے فرمایا تم نے سمجھا قربان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے, اور ساتھ ہی غلاموں کو فرمایا خیر کے علاوہ کوئی کلمہ نہ کہنا. آئیے تاجدار سیدنا فاروق اعظم جلالی غلام سے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ, بات ٹھیک ہے لیکن خیانت تو کی جائے گا. اللہ نے پھر قرآن نازل کیا
کہ ایمان والو اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرنا. آپ نے فرمایا خیانت تو کی ہے اللہ اور اس کے رسول، ہمارے ساتھ خیانت کی ہے. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عمر یہ بدری صحابی نہیں، یہ بدر میں جنگ میں شریک ہوئے تھے، یہ وہ غلام ہے میرا، یہ حضرت حاتم. اور تم پتہ نہیں اللہ نے سب کو بخش دیا جو بدر میں جنگ میں شریک ہوئے، کہ جو وہ چاہے کرے اللہ نے بخش دیا. یا یہ مانا تھا کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی. بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف میں سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں مزامنا میں سرکار معاشر میں کہتے وہ دیکھو ہمارا غلام ہے. تو آئیے نماز کے ساتھ ساتھ ذکر کے ساتھ ساتھ معاملات ٹھیک کریں. امانت دے دے تو خیانت نہ کرنا. آج کل یہ ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی امانت ہو تو پہلے ہم صافی نکلا جائے. یہ ججتا نہیں ہے، یہ نبی کی غلامی کا کام ہے. ایک اور حدیث پاک عرض کرتا ہوں. اسی جنم میں حالات جو دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی، مجھے بڑا ایک بات یاد ہے. میرے علاقے میں ایک لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، تو وہ میرے پاس آئے تو میں نے صلح کی آفر کی، وہ مان گئے. ایک بزرگ آئے میرے پاس، بڑے پنچایت والے لوگ، پنجابی جب پگڑی والے لوگ، پگڑی والے لوگ ایسے لوگ فیصلے کر دیں. ان کا ایک عمر رسیدہ شخص مجھے ملا عشاء کے بعد، سردیوں کے دن تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، اور مجھے آ کر کہتا ہے جی شاہ صاحب یہ صلح نہ کرو، یہ صلح نہ کرو. میں کیوں؟ کہتا آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، جج بنا ٹھیک رہتے ہیں تو صلح نہیں کرانی، پھر بعد ہی کروا لیں گے. میں نے کہا آج ہو رہی ہے، اور کہتا جی آج صلح نہ کروائیں، بعد میں کروائیں گے. اصل ان کا معاملہ اور تھا، الیکشن ووٹ دینا. میں سیاست کی بات نہیں، ایک پیغام دے رہا ہوں. اگر کوئی یہ ماجرا ہو تمہارے پاس آئے، اچھی رائے دے، اللہ بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. کسی دوست کو غلط رائے نہ دینا. آج کل ہم لڑانے کے لیے بڑے تیار ہوتے ہیں، اس نے تمہیں یہ کہہ دیا، اس نے یہ، کبھی قریبی کر پتہ چلے نبی کا غلام ہے، صرف تو ہی کرنا ہے. فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ بیان نبی کے غلاموں کا نہیں ہے. یہ بات صوفی کو نہیں دیتی، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا. کبھی اور کو یہ میں خود کیا کرتا ہوں، لوگوں کی باتیں کرتے ہیں. اللہ اللہ نال دم دے کردا رہو، ویلا نہ بو، نال ذکر خالی پانڈا بھردا رہو، ویلا نہ بو. جے تو کھیڈے عشق بازی جوے بازا واگو کھیل، ہارتے پئی ہار آوے ہردا رہو، ویلا نہ بو. پر اللہ اللہ نال دم دے کردا رہو، ویلا نہ بو. اور گلا کوئی عیب جوئی تو پرائی کرنے، گلا کوئی عیب جوئی تو پرائی کرنے، تو صفائی اپنے دل دی کردا رہو، ویلا نہ بو. پر اللہ اللہ نال دم دے کردا رہو. ہم تو خوش نصیب ہیں، اللہ نے وہ شیوخ عطا کیے، چلتے ہو تو اللہ کا ذکر، بیٹھتے ہو تو اللہ کا ذکر، مسجد ہو اللہ کا ذکر، گلی ہو اللہ کا ذکر، یا اللہ کے حبیب کا ذکر ہے. اللہ اللہ نال دم دے کردا رہو، ویلا نہ بو، نال ذکر خالی پانڈا بھردا رہو. دوست کوئی رائے مانگے، اچھی رائے دے. یہ نبی کے غلاموں کا طریقہ ہے، لڑانا طریقہ نہیں ہے. صلح کی بات ہو اچھی رائے دے. اور پھر وہ یہی ہوا، جب صلح کی بات ہوئی وہاں پہنچ گئے. لمبے تذکرے تھے وہ میں نہیں کرنا چاہتا. جو جسٹس تھے شاہ صاحب تھے، میں نے کہا میرے پروگرام سے جانا ہے. دوبارہ ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر ان کو پھنسا لیا، پھر آگے لائے. خیر 2 سے 3 ماہ 6 ماہ تک پھر کیسے چلتے رہے، رقبے بیچتے گئے. پھر وہی لوٹ کر آئے جو نہیں مارے تھے، پھر صلح کی. ان کی خواتین بھی آ رہی تھی. میں نے کہا کہ آپ نے لڑائی تھی تو صلح نہیں کی تھی، آج اس ایک شخص کے کہنے پر آپ نے بھیج دیا. اور کتنی اچھی رائے تھی اللہ کے گھر میں کہ صلح نہیں ہونی چاہیے، لیٹ کریں. یہ بیان نبی کے غلاموں کا نہیں ہے. اللہ کے حبیب حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا تھا. یہ تو ویسے آپ بھی دیہات میں رہتے ہیں، اختلافات ہیں، آپ اچھی رائے دینا. کوئی آ جائے تو قریب کرنا، دور کرنا محبوب کے غلاموں کا نہیں ہے. اور پھر جو ہوئی صوفی خوشبوات چاہیے کہ یہ بھی کسی کا غلام ہے. بذات آتا ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. آپ سے سمجھے چاہتا ہوں کوئی دوست تمہارے پاس آئے اور آ کر بات کہے اور
हो सच्चा, हो सच्चा तुम्हारे पास आए और आकर अपनी बात कहे और वो बात में हो सच्चा। सबसे बड़ी खयानत ये फरमाया तुमसे झूठ हो सच्चा। हम जो लोग होते हैं उनको दबाते हैं, जो बड़े होते हैं उनसे साइड कर देते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सबसे बड़ी खयानत ये है, सबसे बड़ी खयानत ये है कोई दोस्त आए तुम्हारे पास और अपनी बात कहे और वो भी वो बात में सच्चा और तुम उसे झूठा कह रहे हो। सबसे बड़ी खयानत अल्लाह करीम जो जान टूटे फूटे